بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. اس پر گفتگو گزشتہ سبق میں ہو چکی. آگے ہے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. کیونکہ ہجرت کے معنی آتے ہیں ترک، چھوڑنا، وصل کی ضد ہے. اصطلاح شریعت کے اندر کہتے ہیں ہجر الوطن للدین، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے دار الکفر کو چھوڑ کر، دار البدعت کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف چلے جانے کا نام ہجرت ہے. آپ کسی ایسے مقام پر موجود ہیں کہ جہاں دین پر قائم رہنا ممکن نہیں، جہاں دین کے تقاضوں کو پورا کیا جانا مشکل ہے، تو دین کی حفاظت کے پیش نظر اس وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کے لیے مکے میں اپنے دین پر قائم رہنا یہ بڑا دشوار مرحلہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں. چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر حبشہ تشریف لے. اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ منتقل ہوئے. ایک وقت آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ منتقل ہوئے. اس کا نام ہے ہجرت. باقی احادیث کے اندر ہجرت دیگر معانی پر بھی بولا گیا ہے، یعنی تمام وہ چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے، خود کو ان باتوں سے بچا لے، اس کو بھی ہجرت کہا گیا. چنانچہ فرمایا فالمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ او کما قال علیہ السلام، کہ اصلی مہاجر تو وہ ہے جو ان تمام باتوں سے رک جائے، ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپس کے تعلقات توڑ لینے کو بھی ہجرت کے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات کو منقطع رکھے. اسی طریقے سے معاشرت میں دوری اختیار کر لینا، اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، کہ جن عورتوں میں آپ نافرمانی کا عنصر پائیں، جو عورتیں شوہروں کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرتی ہیں اور وہ نافرمانیوں پر آمادہ اور ماہر ہیں، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ان کو
کو سمجھاؤ، اس کے نقصان بتاؤ، اطاعت و محبت کے فوائد بتاؤ، دنیا اور آخرت میں جو ہونے والے نقصانات ہیں ان کو متنوع کرو، مان جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس پر بھی بات نہیں بنتی ہے تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم بستروں میں سونے کی جگہ میں ان سے علیحدگی بنانا۔ تو علیحدگی بنانا، تعلقات ختم کر دینا، گناہوں سے باز رہنا، ان سب چیزوں کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ لیکن معروف و مشہور جو اصل ہجرت ہے جس کا یہاں پر تذکرہ ہے وہ دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دینا ہے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ پائے؟ فمن کانت ہجرتہ، اب دیکھیے ہجرت کرنے والا جب ہجرت کرے گا اپنے وطن کو خیر بات کہے گا، چھوڑ کر جائے گا، تو اب اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر اس کے اس عمل کے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کام کرے، جیسے بہت سارے خیر کے کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، بہت سارے خیر کے کام جو ہے اللہ کی رضا کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے کرتا ہے۔ ایک آدمی مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، میں یہ عمل اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کر رہا ہوں، اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو یہی کام کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، بیماروں کے علاج اور معالجے کی ذمہ داری برداشت کرتے ہیں، لیکن منشا کیا ہوتا ہے کہ ہماری ان ساری کاوشوں کے نتیجے میں لوگ ہم سے مانوس ہو جائیں گے، اور کل ہم کو الیکشن لڑنا ہے، انتخاب لڑنا ہے، تو لوگ اس میں ووٹ دیں گے، لوگ ہمارے ان کاموں کو دیکھ کر ہم کو سخی کہیں گے، ہماری عزت کیا کریں گے، ہمارے گھر کے چکر لگایا کریں گے، جگہ جگہ ہماری تعریفیں کیا کریں گے، چرچے کیا کریں گے، یہ بھی لوگوں کی نیت ہوگی۔ تو اب جیسی جس کی نیت ہوگی ویسی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو جیسے اور دیگر اعمال کے اندر انسان کی نیتیں مختلف ہوتی ہیں، یہاں بھی نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی ہجرت اللہ کے لیے کر رہا ہے، ایک آدمی کسی دنیا کے مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے یہاں اپنی دودھ و باش بنا رکھی ہے، یہاں اس کی دکان ہے، اب یہاں دکان ہے تو دکان یہاں کے باشندوں پر منحصر ہے، آبادی ہوگی تو دکان چلے گی، آبادی نہیں ہوگی تو دکان کیسے چلے گی؟ اب یہاں کی آبادی مان لیجئے دینداروں پر مشتمل تھی اور وہی اس کے گراہک تھے، یہاں کے ماحول سے متنفر ہو کر، یہاں کے ماحول سے گھبرا کر یہ دیندار لوگ یہاں سے آبادی سے منتقل ہو گئے۔ اب اسے لگا کہ یہی تو میرا گراہک کا سرکے ہے، یہی یہاں سے جا رہا ہے، تو اب میری دکان تو ٹھپ ہو جائے گی۔ تو یہ دیندار طبقہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے نقل مکانی کر کے جہاں گیا، یہ بھی اپنا دم ڈیرا اٹھا کر دکان لے کر وہیں چلا گیا کہ تاکہ دکان چلے۔ تو اب اس کا ترک وطن جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ وہ تو کاروبار کے فروغ کے لیے ہے، اپنی تجارت کے فروغ کے لیے۔ تو اس میں جیسی نیت ہوگی اسی کے لیے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس جس کی ہجرت اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ہجرت انتہائی شاندار عمل ہے، اتنا شاندار عمل ہے کہ انسان ہجرت سے پہلے جن گناہوں میں، جن خرابیوں میں،
اور جن سیئات میں نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ملوث رہا ہے، اگر انسان سچے دل کے ساتھ ہجرت کر لے گا تو اس ہجرت کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی کتاب الایمان میں روایت آئے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، ابسط یمینک، حضرت ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو فرماتے فقبضت، میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، پیچھے کر لیا، اور میں نے کہا کہ حضرت میں ایمان قبول تو کروں گا، لیکن ایمان قبول کرنے سے پہلے میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں، اگر میری وہ شرط منظور ہو تو میں ایمان قبول کروں، تو نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ماذا تشترط، کیا شرط لگانا چاہتے ہو بتاؤ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد میرے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرط لگانے کی ضرورت کیا ہے، تم کو نہیں معلوم؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی شان یہ ہے، اسلام کا اثر یہ ہے، اسلام کا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کا 100 سال کا کافر ہے، وہ سچے دل سے اسلام قبول کر لے، ایمان قبول کر لے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ اسلام کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام مٹا دیتا ہے ان تمام گناہوں کو، ان تمام خرابیوں کو جو اسلام سے پہلے عمل میں آئی۔ اور فرمایا کہ یہی حال ہجرت کا اور حج کا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ وَالْهِجْرَةَ، اور حج اور ہجرت تحریمان ما کان قبلہما، ان سے پہلے جو حرکتیں، جو گناہ اور جو سیئات انسان نے کر رکھے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ان اعمال صالحہ کی برکت سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو ہجرت ایسا مبارک عمل ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اس کا یہ فائدہ ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار فوائد اس کے اندر ہیں، لیکن یہ فوائد کب ہیں؟ جبکہ یہ ہجرت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، دین کے خاطر ہو، لیکن کوئی دوسرا مقصد ہو تو پھر یہ ثمرات اور اثرات مرتب نہیں ہو سکے گے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ دیکھو یہاں پر ایک سوال ہے، آپ نے یہ بات کتابوں میں پڑھ رکھی ہے، العطف یقتضی المغایرہ، قاعدہ یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہونی چاہیے، بغیر اس کے آپ درست اور صحیح نہیں ہوتا۔ اور یہاں مغایرت نہیں ہے، شرط اور جزا، شرط اور جزا کے اندر مغایرت ہونی چاہیے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جملہ شرط کی قائم مقام ہے، اور فہجرته الى الله ورسوله یہ جزا کے قائم مقام ہے، اور شرط اور جزا کے اندر تغایر ہونا چاہیے۔ تو یہاں شرط اور جزا کے اندر تغایر نہیں ہے، اس لیے کہ شرط کے اندر جو جملہ ہے اور جزا کے اندر جو جملہ ہے دونوں ایک ہی ہیں۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله یہ شرط ہے، فہجرته الى الله ورسوله تو دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، جو مضمون پہلے جملے کے اندر ہے وہی مضمون دوسرے جملے کے اندر ہے۔ تو شرط اور جزا کے اندر جو تغایر ہونا چاہیے وہ تغایر یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس کے مختلف جواب دیے ہیں حضرات شارحین نے، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہاں جو مغایرت ہے وہ مقام کے اعتبار سے ہے، یعنی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله في الدنيا فهجرته الى الله ورسوله في العقبہ، کہ جس کی ہجرت دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے
تو آخرت میں اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کے لیے ہوگی، یعنی آخرت میں اس کی ہجرت مقبول ہوگی اور اس پر جس ثواب کا اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ثواب اس کو عطا کیا جائے گا، وہ ثواب اس کو دیا جائے گا۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف ہے۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے جس کو وہ پانا چاہتا ہے، دیکھو یصیبها کے غیر خاص مقصد کے لیے ہے، بات اتنی کہہ دی جاتی ومن كانت ہجرته الى دنیا، یہ جاتی کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تو اللہ کے یہاں اس کی ہجرت دنیا کے لیے شمار کی جائے، لیکن لفظ بڑا یصیبها، دنیا کے لیے ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی جن چیزوں کو ہم دنیا کہتے ہیں یہ چیزیں اگر دنیا کے لیے ہیں تو یہ دنیا ہے، لیکن ان چیزوں کے حصول کا مقصد اگر جو ہے دین ہو تو پھر یہ دنیا کا حصول دنیا نہیں کہلاتا بلکہ وہ بھی طاعت اور ثواب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ مثلا بیوی سے صحبت کرنا یہ ایک مباح عمل ہے، نکاح کرنا، اب ایک انسان صرف اس لیے صحبت کرتا ہے کہ اس کو لذت آئے گی، اس کے نفس کو تسکین ہوگی، جائز یہ مباح کا درجہ ہے، نہ ثواب ہے اور نہ اس پر کوئی گناہ ہے، لیکن یہ آدمی یہ نیت کر لے کہ تسکین نفس کے نتیجے میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، جب میری شہوت پوری ہو جائے گی تو اب کسی غیر عورت کی طرف میرا خیال منتقل نہیں ہوگا، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے وہ یہ عمل کر رہا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ جس طریقے سے مرد کو اس کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ وہ یہ عمل کر کے تسکین حاصل کرے، یہی جذبہ عورت کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے، تو انسان یہ نیت کر لے کہ بھی عورت کی بھی یہ ضرورت ہے، اس کو بھی اس سے سکون فراہم ہوتا ہے اور وہ اس بات کو ظاہر نہیں کر سکتی شرم و حیا کی وجہ سے، تو میں یہ عمل کروں تاکہ میری بیوی کو بھی سکون حاصل ہو، اس کے جذبات کی بھی تسکین ہو جائے، ثواب مل جائے۔ اسی طریقے سے آدمی سوچتا ہے اس لیے صحبت کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد صالح عطا فرمائیں گے، وہ دنیا میں نیک کام کرے گی اور قیامت کے دن ان صالح اولاد کی کثرت جو ہے وہ تکفیر امت کا ذریعہ بنے گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوں گے۔ تو اب یہ جو جائز کام تھا، اس جائز کام میں بھی اس کو کیا مل گیا؟ فائدہ مل گیا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جو آدمی ہجرت کرے دنیا کے لیے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی حصول دنیا مقصود ہے، اور اگر دنیا کی چیزوں سے حصول دنیا مقصود نہ ہو بلکہ تقوی علی الدین، تو پھر وہ دنیا نہیں ہے، اس پر جو ہے کسی طرح کی داروگیر بھی نہیں، بلکہ وہ چیزیں بھی باعث اجر و ثواب ہو جاتی ہیں۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دیکھو دنیا یہ فعلا کے وزن پر اسم تفضیل کا صیغہ، نہایت قریب ترین چیز۔ تو دنیا کو دنیا یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ الاقرب الی الزوال، فنا کے بہت قریب، تو قرب فنا کی بنیاد پر اس کو دنیا کہا جاتا ہے، یا پھر قرب آخرت کی وجہ سے کہ دنیا آخرت کے بالکل قریب ہے، بہت جلد آخرت آنے والی ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا کن چیزوں کا دنیا کی تعریف کیا ہے؟ بعض لوگوں نے فرمایا کہ جو چیزیں عقل کے ذریعے محسوس کی جائیں وہ تو غیر دنیا ہے، اور جو حواس کے ذریعے محسوس کی جائیں وہ دنیا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کل المخلوقات، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یہ فضا ہے، ہوا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سب کیا ہے؟ یہ جواہر پر، یہ آراز، یہ ہوا، فضا، یہ سب دنیا ہے۔
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، یا اس کی ہجرت عورت کے لیے ہو جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت بھی دنیا کا ایک حصہ ہے۔ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ ومن كانت هجرته إلى دنيا فهجرته إلى ما نوى، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تو وہ دنیا ہی کے لیے ہے، اب اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں، تو عورت بھی اس کے اندر داخل اور شامل ہے، پھر علیحدہ سے عورت کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب ذہن میں رکھیں۔ عورت اگرچہ دنیا کا حصہ ہے اور اس میں شامل ہے، لیکن کبھی کبھی عام کو بیان کرنے کے بعد خاص کو بیان کیا جاتا ہے کسی خاص مقصد کے پیش نظر۔ تو یہاں بھی عورت کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس طرف توجہ کر دی جائے کہ دنیا میں پائے جانے والے فتنوں میں عورت سب سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں عورت کی طرف میلان رکھ دیا گیا ہے۔ اسی میلان فطری کی وجہ سے عورت مرد کو جدھر چاہتی ہے ادھر موڑ دیتی ہے اور غلط کاموں میں اور برے کاموں میں اس کو مبتلا کر دیتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مردوں کے دلوں میں عورت کی محبت کو مزین کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ فطری طور پر مرد کا میلان عورت کی طرف ہوتا ہے، اور جس کی طرف میلان ہوتا ہے آدمی اس چیز کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، لیکن ان فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ کسی کتاب میں آپ روایت پڑھیں گے کتاب الفتن کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بعد دنیا میں جو سب سے سخت ترین فتنہ مردوں کے حق میں ثابت ہوگا وہ عورتیں ہیں۔ یعنی مردوں کو دینی اعتبار سے جتنا نقصان عورتوں کے ذریعے پہنچے گا کسی اور چیز کے ذریعے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، عورت کا یہ ضرر اور عورت کی یہ فتنہ سامانی اس صورت کے اندر ہے جبکہ عورت کے اندر صلاح نہ ہو، دینداری نہ ہو۔ لیکن عورت کی تربیت کر دی جائے، اس کے اندر صلاح اور دینداری پیدا کر دی جائے تو پھر وہ فتنہ نہیں، پھر وہ دنیا کی سب سے مفید ترین چیز ہے۔ جس طرح بے دین عورتوں سے دنیا میں بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دیندار عورتوں کے کارنامے بھی تاریخ کے اندر انتہائی قابل رشک، لائق تذکرہ ہیں، لائق تقلید ہیں۔ تو یہ عورت کی فتنہ سامانی اس صورت کے اندر ہے جبکہ وہ دین سے اور سلام سے محفوظ ہے، لیکن تربیت کر کے اس کو صالحہ اگر بنا لیا جائے تو پھر وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا عارضی فائدے کی چیز ہے، یعنی دنیا میں ثبات نہیں ہے، دوام نہیں ہے۔ دنیا کسی کو مل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، چند روزہ فائدہ ہے۔ چنانچہ دنیا کی جتنی چیزیں ہم لاتے ہیں چند دن کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کپڑا لاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے تلذذ ہوتا ہے، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی چیز اگر دنیا کی بہت لمبی عمر والی بھی ہے، نہیں فنا ہو رہی ہے تو ہم اس سے پہلے فنا ہو جائیں گے۔ جب ہم ہی نہیں رہیں گے تو دنیا کی اس چیز سے ہمارا فائدہ کیسے ہوگا؟ تو دنیا میں کسی چیز کو ثبات نہیں، کسی چیز کو قرار نہیں ہے،
اور ہمیشہ ہمیشہ دنیا کی چیزیں کسی کے لیے مفید نہیں ہو سکتی ہیں. چند روزہ فائدہ ہے دنیا کا، یا تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی یا ہم دنیا سے چل بسیں گے، فائدے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا کی ہر چیز عارضی فائدے پر مشتمل ہے. دنیا کی کسی چیز کا فائدہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور کما قال، اور فرمایا کہ دنیا میں جتنی چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں ان ساری چیزوں میں سب سے بہترین اثاثہ اور سب سے بہترین سامان اور سب سے بہترین دولت کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت، پاک دامن عورت. اسی لیے حدیثوں میں فرمایا گیا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دے دی جائیں تو وہ ساری دنیا کے خیر اس کی جھولی میں ڈال دے. اور چند چیزوں کے اندر ایک چیز کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، اچھی نیک پاک باز عورت، دیندار عورت کسی شخص کو میسر آ جائے تو سمجھو دنیا کی ساری خیر اور بھلائی اس کی جھولی میں رکھ دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے. تو دنیا میں اگرچہ عورت بھی شامل تھی لیکن خاص طور پر اس کا ذکر کس لیے کیا گیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں جو فتنے ہیں ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے. اس لیے انسان کو عورت کے سلسلے میں بہت محتاط اور بیدار اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی فتنہ سامان سے محفوظ فرمائے. اب امرأتی یتزوجھا، اور ایک جواب اس کا یہ بھی دیا ہے، عورت کا تذکرہ یہاں پر کر دیا ہے سبب ورود کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. عبرانی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مکے میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا نام ام قیس تھا. ایک صاحب نے ان کو شادی کا پیغام دیا، وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئی تھی تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا کہ شادی کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. یہ شرط نہ بھی لگتی تو بھی ایمان کی بنیاد پر آج نہیں کل وہ ہجرت کر کے جاتے ہی مسلمان تھے. لیکن یہاں اور کرنے کی بات ہے دوستوں کہ نکاح ایک خیر کا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے. دنیا میں جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ان تمام پیغمبروں نے یہ عمل کیا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے اربع من سنن الانبیاء والمرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہیں، یعنی ہر نبی کے یہاں ان چیزوں کا اہتمام رہا. التعطر، عطر لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا، السواک، مسواک کا اہتمام کرنا، الحیا، اور فرمایا النکاح. تو نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف لوگوں کی بہت زیادہ توجہ مبذول فرمائی ہے، لوگوں کو ترغیب دلائی کہ یہ عمل ضرور کیا. ایسا اچھا سچا اور بہترین عمل کی نیت ہجرت کے پاک عمل میں شامل کر لی گئی تو وہ بھی جو ہے نقصان کا ذریعہ ثابت ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی دیگر چیزیں اگر ہم اپنی نیتوں کے اندر شامل کر لیں، اپنے مقاصد میں شامل کر لیں تو کتنا ضرر اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے. اب امرأتی یتزوجھا، یا اس کی ہجرت ایسے عورت کی طرف ہو جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. یعنی قیامت کو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. دیکھو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ آدمی نیک کام کی نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے، لیکن اس میں دنیاوی اغراض بھی شامل کر لے تو یہ ہے کہ صرف اور صرف رضائے الہی کی نیت ہے
اغراض دنیا میں سے کوئی غرض اس کے اندر شامل نہیں، لیکن کوئی آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت تو کرتا ہے، لیکن اس میں وہ کسی درجے میں کوئی اور چیز بھی شامل کر لیتا ہے، تو اب اس کے شمول کی وجہ سے اس کو ثواب اس نیک عمل کا ملے گا یا نیک عمل کا نہیں ملے گا۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اب اس کو کوئی ثواب نہیں، جب اس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی بھی نیت کو شامل کر لیا تو اب آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، تقرب کی نیت ختم ہو گئی، اب ثواب کا استحقاق اس کا ختم ہو گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ یوں فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرک سے بہت زیادہ بے نیاز، جس کو میں ہرگز پسند، من عمل عملا صالحا اشرک فیہ غیری معی، جو آدمی کوئی نیک کام کرے ظاہری طور پر اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لے، تو جس کو اس نے شریک کیا ہے وہ پورا عمل اسی کے لیے، میں شرکت کو پسند نہیں کرتا، پارٹنرشپ کی میرے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ اگر کسی نیک عمل میں رضائے الہی کے ساتھ ساتھ آخرت کی نیت کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی اغراض کی نیت بھی شامل کر دی گئی تو اس غراضی دنیا کی غرض کی شمولیت کی وجہ سے پورا عمل اس کا باطل ہو گیا، اب اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، رتی برابر ہوگی۔ اور بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اصلاً تو عمل کرتا ہے رضائے الہی آخرت میں، لیکن اس کے ساتھ دنیاوی کسی غرض کو بھی شامل کر لیتا ہے، تو اب دونوں کا تقابل کیا جائے۔ اگر آخرت اور رضائے الہی غالب ہے اور دنیا کی جس چیز کی اس نے نیت کی ہے وہ مغلوب ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو ثواب دیا جائے۔ اور اگر دونوں برابر ہیں یا دنیا کی غرض جو ہے وہ غالب ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کا یہ عمل باطل ہو جائے گا اس غرض دنیا کی شمولیت کی وجہ سے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جتنی آخرت کی نیت کی ہے اتنا آخرت کا ثواب ملے گا، جتنی دنیا کی نیت کی ہے اتنی دنیا شامل کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرا سی بھی خیر کی ہے تو اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ تو اب اس نے کسی درجے میں بھی جب آخرت کی نیت اس میں کی ہے تو اس کو ثواب ملنا چاہیے، لیکن معتدل قول وہی بیچ والا قول کہ غلبہ اور برابری کو دیکھا جائے گا۔ اگر قصد آخرت کا غلبہ ہے تو پھر ثواب ملے گا، اور اگر برابری ہے یا دنیا کی نیت غالب ہے تو ایسی صورت کے اندر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھو پھر سے ترجمہ کر دیتا ہوں پوری روایت کا تاکہ استحضار آپ ہو جائے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور انسان کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، بس جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف ہے۔ ومن كانت ہجرته، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اب امرأة يتزوجها، یا عورت کی طرف ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے
جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. محدثین کی اصطلاح میں متفق علیہ وہ حدیث کہلاتی ہے جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں بزرگوں نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی ہے. تو وہ روایت کیا کہلاتی ہے؟ متفق علیہ کہلاتی ہے. متفق علیہ یعنی یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. بخاری شریف کے اندر کہاں ہے؟ حاشیے پر میں نے اس کی تعین کی ہوئی ہے، اور مسلم شریف کے اندر کا وہ بھی حاشیے پر میں نے اس کی تعین کی ہوئی ہے. اس کو آپ دیکھ